فیصل آباد میں جب یہاں 2018 میں جلسہ کیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی، پاور لومز بند پڑی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کی سب سے طاقتور انڈسٹری، فیکٹریاں بند کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھی. تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے 3.5 سال میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. مجھے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان نے کہا کہ جناب مزدور نہیں ملتے، اور 2018 میں یہاں بے روزگاری تھی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا، میں نے اس ملک میں روزگار بڑھایا. اور سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے. تو مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہر قسم کی سہولت دی، اور انہوں نے پھر پاکستان کو ریکارڈ ایکسپورٹس دی. ہماری آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے. اور فیصل آباد یاد رکھیں، ملک کی دولت میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا جب تک اس کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی. تو اس لیے فیصل آباد پاکستان کے لیے ایک اہم شہر ہے. فیصل آباد کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی، فیصل آباد کی خوشحالی کا مطلب پاکستان کی خوشحالی. ویسے میں آج خاص طور پہ اپنی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتنی تعداد میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، اور اس سے مجھے آپ کو نوجوانوں آپ کو بھی خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں. میں وہ پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھ رہا ہوں جو وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور جو قائد اعظم کی جدوجہد سے بنا تھا، ایک آزاد پاکستان. حقیقی آزادی کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم میرے ساتھ نکل رہی ہے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ صرف اس کے نوجوان ہی نہیں نکل رہے بلکہ ہمارے بزرگ، ہماری خواتین اور ہمارے بچے بھی. تو فیصل آباد، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی آپ کی تیاری ہے؟ کیا آپ تیار ہیں جب میں آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا؟ آپ تیار ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں بہت گرمی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان، اگر اس کے لیے گرمی نہیں تو میرے نوجوانوں کے لیے بالکل گرمی نہیں ہے. فیصل آباد، میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، تاریخی ہم اس ملک میں پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے، کسانوں کو
وہ پیسہ ملا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اتنا پیسہ نہیں ملا. انہوں نے اپنی پیداوار بڑھائی. اس بار بھی 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. چاول، گنا، آلو اور مکئی ریکارڈ ہوئی. کسانوں کے پاس پیسہ آیا، کسان خوش. انڈسٹری 11 سالوں میں سب سے تیزی سے پاکستان کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سازش جو اس ملک کے خلاف امریکہ کے اندر تیار ہوئی اور یہاں میر جعفر اور میر صادق نے سازش کر کے حکومت کو گرایا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ سازش کر کے اب اوپر بیٹھے ہیں، اب بتائیں کہ کیا آپ سے ملک سنبھل رہا ہے؟ روپیہ ہر روز گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور میں وہ ٹی وی چینلز اور میڈیا ہاؤسز سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں عوام کے اندر جاتے اور پوچھتے، لوگوں کے سامنے مائک رکھے اور پوچھے کہ جناب ٹماٹر کتنے مہنگے ہوئے، مرغی کتنی مہنگی ہوئی. مرغی کی قیمت دگنی ہو گئی کیونکہ حمزہ شہباز مرغی کی کاروبار میں ہے، دگنی ہو گئی ہے اس کی. ذرا جائیں لوگوں سے پوچھیں لوگوں سے. اور جب آپ ٹی وی کا کیمرہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو آپ لوگوں سے 2 چیزیں سنیں گے، 2 لفظ سنیں گے. ایک ہوگا غدار اور دوسرا ہوگا چور. اب مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس شہر، اس میں جب ان کو آوازیں لگیں تو رانا ثناء اللہ یہ سن لو، غور سے سن لو. میں نے سمجھا اس نے صرف 18 قتل کیے، اب پتہ چلا 22 قتل کیے اس نے. ان کی حکومت میں وزارت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو. پرائم منسٹر اور اس کا چیف منسٹر جو بیٹا ہے، 24 ارب روپے تو صرف انہوں نے ایف آئی اے نے ان کی چوری پکڑی ہے. نیب میں جو چوری وہ علیحدہ ہے، اوپر سے ایک کوئی منشیات فروش، وہ بھی ضمانت میں، وہ بھی کیبنٹ میں. یعنی اور سب سے بڑا جو ڈاکو آصف زرداری، وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہے. اور باہر ملک کے جھوٹا قانون سے بھاگا ہوا بگوڑا مفرور چور، وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے پاکستان کے.